السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار اور آج میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوانا چاہ رہی ہوں جو کہ ہیروز آف پاکستان ان کو کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا. عموماً ہم یوٹیوب ویڈیوز میں بات کرتے ہیں ریجنل سیکیورٹی کی, انٹرنیشنل ایشوز کی, پاکستان کی سیاست کی اور پاکستان کی سیاست کے اندر رد و بدل کیا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. لیکن گاہے بگاہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے ملواؤں جن کو ایک تو آپ انسپریشن کے طور پر دیکھ سکیں اور دوسرا پاکستانیوں کو معلوم ہو کہ یہ مٹی کتنی زرخیز ہے. ادھر ہر شخص پاکستان کے دفاع میں پرسنل کیپیسٹی میں کتنی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی سوسائٹی یقیناً ایک ایسی سوسائٹی ہے جو بہت ڈائیورس سوسائٹی ہے. یہاں مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں اور ہم لوگ اکثر نیگیٹیوٹی اتنی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اس نیگیٹیو آواز میں دب جایا کرتی ہے. میں آج آپ کو پاکستان کی پازیٹیوٹی دکھانے لگی ہوں. 28 مارچ 2021 کو ایک ایسا دل خراش واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بعد کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ جو ہے اس کا دل لرز ضرور گیا ہوگا. 28 مارچ کو 2 بچیوں کو اسلام آباد میں ایک شخص نے یرغمال بنایا اور 2 بچیوں کی عمر سن کر آپ حیران ہوں گے. ایک بچی 2 سال کی تھی اور ایک بچی 2 ماہ کی تھی. ظالم انسان نے نہ ان بچیوں کو ماں سے ملنے دیا, نہ ان کو کھانے تک کی رسائی دی, نہ اس چھوٹی نومولود بچی کو دودھ تک کی رسائی دی. لیکن پھر آتے ہیں 2 ہیروز اور پولیس کا کردار اور انتظامیہ کا کردار اور ان بچوں کو کس طرح سے بچایا. وہ کہانی میں نہیں آپ کو بتاؤں گی, وہ کہانی ہم اپنے مہمانوں سے, اپنے ہیروز سے ہی سنیں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوئے اپنی دیدہ دلیری کی وجہ سے. اس واقعے کے اندر کس طریقے سے انہوں نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ بھی اتار کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صدر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں. بہت شکریہ حمزہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیزر ہیونگ یو. اس کے علاوہ اس ٹائم انتظامیہ کا جو کردار تھا اور میجسٹریٹ کا کردار تھا اور جو انتظامیہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انیل سعید اے سی سیکریٹریٹ, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سو پلیزر ہیونگ بوتھ آف یو جینٹلمین. لیکن میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ انتظامیہ کا بھی بڑا برا امیج ہے, پولیس کا بھی بڑا برا امیج ہے, لیکن ہمارے ہیروز اکثر اوقات لائم لائٹ میں نہیں آیا کرتے. اس دن کیا ہوا اور آپ لوگوں کی کیا ہیروئک کنٹریبیوشنز تھیں, بڑے کینڈڈلی وداؤٹ اینی فارمیلٹی لیٹس ڈسکس دیٹ. 28 مارچ ہوا کیا, کیا کال آئی جو آپ لوگ رش کیے اس لوکیشن کی طرف؟ لوکیشن کیا تھی, معاملہ کیا تھا, کیا امیج آپ نے دیکھا؟ رائٹ میم, یہ بیسکلی 28 مارچ تقریباً شام کا ٹائم تھا. ڈھوک جلانی ایک جگہ ہے بارہ میں, وہاں سے ایک ڈسٹریس کال ہمیں آئی 15 کے تھرو. وہاں کسی پبلک کے بندے نے وہاں رپورٹ بھی کیا تھا کہ ایک بندے کو بنیت قتل جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے. الحمدللہ ہی واز فائن, ایویکویٹڈ ٹو دی ہاسپٹل. لیکن جو لیٹر پارٹ تھا دیٹ واز مور الارمنگ کہ ایک بندے نے جس نے وہی فائر کیا, اس نے 2 کم سن بچوں کو جو آپ نے ایجز بتائیں ان کو جو ہے اپنے ساتھ کیا نام ہے ہاسٹیج سچویشن میں ایک کمرے میں, اینڈ ہی از آرمڈ ود اے ویپن, اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو آبویسلی دا پولیس ہیڈ ٹو رسپونڈ. یہ ایک ایسی نیچر آف کرائم ہے جس میں ہمارا جو ہائیسٹ ٹیئر بھی ہے جو کہ آپریشنل لیول پہ ہے, جیسے ایس ایس پی آپریشنز ہیں, ہی ہیز ٹو بی دیر آن دا سین آف کرائم, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. وی رش ٹو دا سین آف کرائم بیکاز کوئی بھی چیز اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو وی وڈنٹ ہیو ٹو بی ڈیلیڈ اینڈ لیٹ ان دیٹ. تو تقریباً 15 منٹ کے ریئیکشن ٹائم پہ جو ہے پولیس وہاں پہنچی. مطلب میں آفیسرز کی بات کر رہا ہوں, پولیس تو انسٹنٹلی 5 سے 7 منٹ میں پہنچ گئی تھی. جو وہاں کے آن گراؤنڈ تھے وہ تو آلریڈی, جو وہاں کا اے ایس پی بارکھو اسد جو ہے, ہی ریچڈ آن اسپاٹ ود ان 5 منٹس. آئی آلسو ریچ دیئر. جو سی آئی اے کے ڈی ایس پی صاحب ہیں حاکم صاحب, ہی واز آلسو دیئر, اینڈ ایس ایس پی سید مصطفیٰ تنویر, ہی آلسو کیم. اینڈ یہ سارے جو ہمارا رسپانس تھا جس میں آفیسر ہائرارکی جو تھی دیٹ واز دیئر within 20-25 minutes. تو اس میں یہ ہوا کہ when I reached the spot and sir مصطفیٰ was also there. آپ نے بلکہ بات کی کہ 2 نہیں, اس موقع میں بہت سے ہیروز ہیں اور اسپیشلی بلکہ سر نہیں, اور اس میں یہ ہے کہ سر مصطفیٰ who's my SSP operations, ان کو میں لارڈ کروں گا اس چیز پہ کہ جو انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی, جو انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھا, جو انہوں نے کانفیڈنس دیا مجھے, دیٹ از دا مین کرکس آف دیٹ. اور میں ان کو تھینک یو کروں گا. اور اس کے بعد پوسٹ ایونٹ جو ہے انہوں نے جو میری مطلب کہ مجھے حوصلہ افزائی کی, دیٹ از آلسو. یہ تو فارمیلٹیز ہو. نہیں میم, دس از دا ٹروتھ. یہ بالکل سچ ہے, یہ فارمیلٹیز. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ گئے, جب میں ادھر پہنچا اور آپ نے سین کیا دیکھا؟
میم جب آبویسلی وین آئی ریچ دیئر تو بندہ تو اسی نیت سے پہنچتا ہے کہ ایک ہاسٹیج ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے, ہی از ناٹ ولنگ ٹو ٹاک. تو میں اپنی آئی ہیڈ مائی SMG اینڈ آئی ہیڈ مائی بلٹ پروف جیکٹ ود می, وہ میری گاڑی میں ہی ہوتی ہے, تو اس کو ہم نے لے کے, اسد واز آلریڈی دیئر, اور میں جا کے سب سے پہلے روف ٹاپ پہ چڑھ گیا. اب روف ٹاپ سے یہ بات تھی کہ آئی کوڈ سی ہز فیس. وہ ایک کچن کے اندر جو ہے تقریباً 5 سے 7 میٹر کے فاصلے پہ, جالی کے اس طرف پولیس والا, جالی کے اس طرف وہ, اینڈ ہی واز دیئر اینڈ ہی واز سٹنگ آن دا کاؤنٹر ود 2 مطلب کہ این انفنٹ اینڈ اے اسمال گرل ود ہم. 2 سال اور 2 ماہ کی بچی, وہ اس کے ساتھ تھے, اینڈ ہی واز ہولڈنگ دا گن. اب دیکھا جائے, میں آپ کو یہاں روکوں گی, سوری, بچیوں کی کیا سچویشن تھی اس ٹائم پر؟ اس نے پکڑا ہوا تھا, دبوچا ہوا تھا, مطلب کہ آبویسلی ہی واز ہولڈنگ دا, اور مطلب کہ جیسے آپ کو بتایا پہلے بھی, مطلب یہ بات ہوئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہی واز ان دا انفلوئنس آف ڈرگس. تو آبویسلی اس کی ہولڈنگ اتنی پروفیشنل نہیں تھی, ٹھیک ہے, نہ اتنی ٹائٹ بھی تھی, بٹ بچی کو جو اس نے پکڑا ہوا تھا وہ تھوڑا سا کیئرلیس اور ارسپانسبل طریقے سے پکڑا ہوا تھا کہ اگر یہاں سے بھی کچھ ہو جائے یا وہ چھوٹا انفنٹ اگر گر بھی جائے نیچے. اور جب ہم پہنچے, جب میں قریب پہنچا ادھر جالی جو جنگلہ جو تھا اس کے کچن کے پاس, تو آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ وہ جو کانچ کچھ توڑا گیا تھا ادھر, شاید کوئی محلے داروں نے کوشش کی تھی کانچ توڑنے کی, تو وہ جو بچہ تھا, جو چھوٹا انفنٹ جو تھی بچی, اس کے ادھر اس کے زخم تھے, اور وہ جو 2 سال کی بچی تھی اس کے ہاتھ پہ بھی اس کے زخم تھے. تو آبویسلی ہی واز ارسپانسبل اینڈ کیئرلیس, اینڈ وہ تھرو آؤٹ کنٹینیوسلی ویل کر رہی تھیں. یہاں سے تو ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی, وہاں سے اس کے ماں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ سین آف کرائم انٹرسیپٹ کیا تھا جب انیشلی گئے, اینڈ اس سے پھر بات چیت شروع کی اس کی, جا کے ہم نے یہ شروع کی کہ جیسے میں اگین کہہ رہا تھا ڈسٹنس بہت کم تھا, اس کو نیوٹرلائز انگیج کرنا بہت سمپل تھا, لیکن یہ سچویشنز اتنی سیریس ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کی کیئرلیس ہینڈلنگ کی وجہ سے بچہ کہیں نیچے گر گیا اور اس کو کوئی انجری ہوگی تو یہ ہمارا فیلئر. اگر بچے کو وہ شوٹ کر دے یا اپنے آپ کو بھی شوٹ کر دے اور اس کی وجہ سے بچوں کو کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اگین ہمارا فیلئر تھا. تو اس ہاسٹیج سچویشن کو بہت ہی سینسٹیوٹی, بہت ہی سینسیبل طریقے سے ہینڈل کرنا ضروری تھا. ڈائلاگ میں ہم اس کے ساتھ انگیج ہوئے, 4 hours ہم اس کے ساتھ ڈائلاگ میں رہے, تب تک سارے ہمارے پہنچ گئے تھے ٹیئرز. ڈفرینٹ طریقے کیے گئے. پہلے اس کا یہ مطالبہ تھا کہ میڈیا کو بلایا جائے, میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ڈیکوائے میڈیا بھی لگایا, ان کو ہم نے بلایا. اس کے بعد ہم نے کہا اب اپنے مطالبات بتاؤ. اس نے کہا بھائی مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یہ کوئی مشہور چینل نہیں ہے تو ان کو جو ہے, یا یہ میڈیا نہیں ہے صحیح, تو ان کو جو ہے پیچھے کیا جائے. تو اس کے بعد مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ بھئی پورا ڈھوک جلانی مجھے مارنا چاہتا ہے, یہ سب میرے دشمن ہیں, میں نے کیا قصور کیا ہے, مجھے جو ہے مجھے ہائیسٹ ٹیئر لیول پہ ادھر آئے بندہ میرے ساتھ بات کرے, میری چیز سنے. بھائی اگین اس میں بھی کوئی سنکرنائزیشن نہیں تھی اس کی ڈیمانڈس پہ. نیکسٹ ڈیمانڈ اس کی ہوگی کہ مجھے پانی پلاؤ, مجھے شلوار چاہیے, یا اس طرح کر کے, مطلب دیر واز نو ربط نہیں تھا اس کی ڈیمانڈس میں. تو جو بھی وہ کہہ رہا تھا ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کسی طرح اپنے اوپر ٹرسٹ گین کروائیں. 4 hours تک یہ ٹرسٹ بلڈنگ, کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائز اس کے ساتھ چلتی رہی. میں آپ کو یہیں روکوں گی. انیل, جب آپ ادھر پہنچے تو آپ نے کیا سینیریو دیکھا؟ اور یہ تو تقریباً 10-15 منٹ بعد پہنچ گئے, آپ کب پہنچے؟ 15 منٹ کے بعد کال, ہم سارے وائرلیس کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, تو کال آ گئی. اب وہاں پہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. شوڈ وی نیوٹرلائز دیٹ پرسن, کیونکہ وہ انفلوئنس, ڈرگ کے انفلوئنس میں وہ کسی اور کو نہ مار دے, بچی کو نہ مار دے, بچی ہیں اس کے ساتھ, لوگ باہر ہیں, دے آر ایکسپوزڈ. تو بینگ میجسٹریٹ آپ کا یہ کام ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس صحیح بھی انکاؤنٹر کرے تو وہ بعد میں بن جاتا ہے کہ فیک انکاؤنٹر تھا. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے مجسٹریٹ کی پریزنس بہت ضروری ہے, اس کو لیگلائز کیا جائے اور پولیس کو سپورٹ کی جائے, اور وہ پولیس کو اس سچویشن کے مطابق بالکل وہ آرڈر کرے گا, گائیڈ کرے گا کہ اب آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ڈی سی صاحب موجود تھے, اور وہ میرے ساتھ فون پہ کنٹینیوسلی تھے. اے ڈی سی جی وقاص صاحب اور ڈی سی حمزہ شفقات صاحب بہت ود می, اور مجھے ڈائریکشنز دے رہے تھے کہ اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو ہمیں اس کو فائر کرنا ہوگا, شوٹ کا آرڈر دے دو. اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو کوشش کرو کہ اس کو کسی اور طرح سے انگیج کیا جائے. تو بہت سارے طریقے سوچے جا رہے تھے, لیکن جب آپ ادھر پہنچے تو آپ نے کیا سین دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ بہت لاؤڈ وائس میں ایک بہت چھوٹے بچے کی رونے کی آواز ہے, اور وہ بہت لاؤڈ ہے, اور وہ کنٹینیوسلی چل رہی تھی, سر ایسے ہی تھا. اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ آئی گاٹ سینٹیمنٹل ایٹ دیٹ ٹائم, ایموشنل, کہ what is going on, یہ بندہ یا جانور ہے, اس طرح کون, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے اس سے جا کے بات کی, وہاں پہ گیا, میں نے بتایا کہ میں علاقہ مجسٹریٹ ہوں, میں جج ہوں. اس کو یہ ڈر تھا کہ پولیس اس کو شوٹ کر دے گی. صحیح. تو میں نے اس سے یہ بتایا کہ جب میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو کوئی تمہیں شوٹ نہیں کر سکتا,
because I am the one who बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी मतलब. जी बिल्कुल. और उसको मैंने कहा कि तुम आ जाओ. उसने कहा आप कौन हैं, तो उस पर हमने वो डीसी साहब का एक इमेज है, तो हमने कहा कि डीसी, बट आई सेड कि नो, नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हूँ मैं. उसने कहा अपना नाम बताएं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं. असल में वो बंदा इतनी ड्रग्स में था कि वो एक वक्त में एक बात कहता था, हम वो पूरी करते थे, वो अगले लम्हे कहता नो 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 ये नहीं है मेरा मुतालबा, मेरा मुतालबा तो ये है. मतलब उसने पहले ये मुतालबा किया था पुलिस से कि कोई जज आए, कोई वकील आए तो मैं उसके सामने बयान दूंगा. पहले मीडिया का कहा, फिर उसने कहा जज और वकील का बयान लूंगा, फिर उसके बाद वो ही वाज कंटिन्यूअसली, फिर उसने कहा नहीं मुझे अब कोई पॉलिटिशियन आए बड़ा, तो मैं उसके सामने बयान दूंगा. ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो उसको पता ही नहीं लग रहा था, और यही हमारा कंसर्न था. और वो बच्ची बीच में रोते रोते चुप हो गई, जो नौमौलूद थी, 2 महीने वाली, और वो बिल्कुल चुप हो गई. अब हम बाहर, और ये कितने घंटे के बाद की बात है? वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन आधे घंटे बाद, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया था. उसके बाद वो कंटिन्यूसली रो रही थी, और 1-1.5 घंटे के बाद वो चुप हो जाती थी. फिर वो दोबारा से शायद वो सो जाती थी भूख से, कुछ नहीं पता, शायद वो अनकॉन्शियस हो जाती थी. अब बच्ची का हमें क्या पता, वी आर नॉट डॉक्टर्स. लेकिन वो जब ऊंची आवाज में बात करते तो फिर उठ जाती थी, फिर रोना शुरू कर देती थी. कंटिन्यूअसली शी वाज वीपिंग एंड क्राइंग. और ये जो खामोशी वाला टाइम है, इस पे मैं आपको रोकूंगी. उससे पहले कि थोड़ी सी और सिनेरियो हम नाजरीन को दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि बच्ची जब रोना बंद कर दे, 2 माह का बच्चा, कई घंटों से उसने दूध ना लिया हो, कई घंटों से उसको कोई खुराक ना मिली हो, तो असल में मामला कितना संगीन हो जाता है. हमजा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी. आप पहुँचे, आपने कोशिश की नेगोशिएशन की, अनिल ने कोशिश की नेगोशिएशन की. उस शख्स की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे. आप लोगों को नज़र आ रहा है वो जहनी तौर पर बिल्कुल कोहेरेंट नहीं है. व्हाट नेक्स्ट? मैम, ये जो हमने एक्सरसाइज की 4 घंटे की, इट वाज़न्ट गॉन टू वेस्ट. उसमें यह था कि कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है पुलिस का जिस पे उसका गुड कॉप ट्रस्ट डेवलप हो जाता है. तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वाज दैट पर्सन, क्योंकि मैं शुरू से ही उसके साथ था. उसका एक थोड़ा सा मेरे से ट्रस्ट मेंटेन हो गया था. वो बार बार कहता था एसपी साहब किधर गए, एसपी साहब को बुलाया, आई यूज्ड टू बी देयर. अब थोड़ा सा हम इमोशनल साइड पे आएंगे. उसमें यह हो गया कि आफ्टर 4 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज, ये बच्ची कभी थक रही है, कभी रो रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा, सारा कुछ हुआ है. जब थोड़ी सी डार्क मतलब शाम का डस्क का वक्त आया, तो उसको ये लगा कि अभी मैं जो हूँ इंगेज हो सकता हूँ, मुझे बाहर भी नहीं नज़र आ रहा. ही मूव्ड हिमसेल्फ टू द अदर रूम एंड ही लॉक्ड द रूम. ही वाज इन द किचन प्रीवियसली एंड देन ही मूव्ड हिमसेल्फ टू द अदर रूम, जो कि लिविंग रूम था. और उसका जो एंट्री पॉइंट था वो एक दरवाज़ा था जो कि अंदर से लॉक्ड था, और पीछे उसने स्टॉपर्स लगाए हुए थे. स्टॉपर्स मीन फोम शोम रखा हुआ था, और एक ही उसका एक्सेस का तरीका था, वो वेंटिलेटर था. अब हम उसके साथ थ्रू, अब पहले जो हम उसको देख सकते थे, अब हम थ्रू वॉल नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी कि दीवार के थ्रू, और अब अंधेरा हो गया. लाइट्स ऑफ. ऑब्वियसली उसने कहा कि मुझे कोई लाइट बाहर अगर नजर आई, छत के ऊपर भी बंदे हैं, मतलब वो ये प्रिज्यूम कर रहा था कि छत पे भी बंदे हैं, ये मुझे कुछ भी नजर आया मैं शूट करूंगा. अब मैं मतलब इसकी ये बात कर रहा हूँ. बच्चे अगेन कॉन्टीन्यूसली मतलब रो रहे हैं, उधर माँ भी तड़प रही है. माँ को दूर रखने की उसकी डिमांड है कि भाई माँ इसकी मुझे नजर ना आए, मोहल्ले वाले मुझे नजर ना आए. फिर मोहल्ले वालों को एंगेज किया, कुछ 4-5 लोगों को उसने बताया कि मैं इन पे ट्रस्ट करता हूँ, इनको बुलाएं, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता. मैंने कहा भाई पुलिस आपको नहीं एंगेज करेगी, आप ट्रस्ट रखें, किन की बात पे आपको एतमाद है, अगर किसी इसकी नहीं है उसकी नहीं, तो फिर मोहल्ले के लोगों को बुलाया गया. अब वहाँ पॉइंट ऑफ डिसीजन आई वेयर आप अगेन कहेंगी कि मैं जो हूँ ना वैसे ही, मतलब आई अपलॉड माई कमांड, माई SSP. दैट वाज द पॉइंट ऑफ डिसीजन जहाँ उन्होंने ही बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि यार बच्ची के रोने की आवाज़ नहीं आ रही अब, ठीक है, बच्ची के रोने की आवाज़ डिमिनिश्ड. ये वो पॉइंट है जहाँ आप सारे जो है वो परेशान, मतलब कि ये बात है कि भाई अभी इकट्ठे हों, डिसाइड करें जो भी अब है, क्योंकि ये ऑपरेशन 4 घंटे पुलिस ने नेगोशिएट कर लिया. अब इसके बाद अगर बच्ची को कुछ होता है तो ये हमारा फेलियर है, एंड दैट्स वेरी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड. ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अब 2 ही चीज़ें हैं. अब या तो ये चीज़ है कि फोर्स्ड एंट्री करनी चाहिए उस दरवाजे के जिसको मतलब उसने अंदर से कुंडी लगाई है, क्योंकि वेंटिलेटर के थ्रू तो क्विक एंड प्रॉम्प्ट फोर्स एंट्री नहीं हो सकती, और हम कोई ग्रेनेड तो लॉब नहीं कर सकते अंदर बच्चे. तो या दूसरा ये तरीका है कि इन्हीं लोगों में से जिन पे वो ट्रस्ट करता है, जो इलाके के लोग हैं, वो ये दूसरा मतलब ये था, इनमें से किसी को अंदर भेजे. वी शुड हैव समबडी हु इज़ इनसाइड विद द हॉस्टेज टेकर या किडनैपर, जो कि मतलब कि यहीं कहीं जा सकता है. उस बच्ची को जो 2 माह की बच्ची है जिसकी आवाज़ अब ख़त्म हो चुकी है, उसको निकाला जाए. तो मैम ये बात की
تو دیٹ واز دا ڈیسیجن ٹیکن. اس پہ پھر ہم نے جو اس کا جس پہ ٹرسٹ تھا, ماجد اس کا نام تھا, علاقے میں ہی تھا, اس کو ہم نے اوپر کیا. ہی وازنٹ الاؤنگ اینی بڈی ٹو بی ان سائڈ پوائنٹنگ دا گن ایٹ دا مطلب بچیوں کے اس پہ گن تھی کہ میں اس کو مار دوں گا اگر کوئی اندر آیا تو, کسی بھی صورت میں اس کو مار دوں گا. اگین اس نے وہی ڈیمانڈ کی کہ ایس پی صاحب سے میری بات کرائیں, وہ کدھر ہیں. تو اس پہ آئی وینٹ فارورڈ, اوپر چڑھا, ادھر تک پہنچا. اینڈ وی ہیڈ میڈ اے ڈیسیجن, مطلب میری کمانڈ نے کہ ہم نے کسی نہ کسی نے اندر جانا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم پھر آئی ڈنٹ گیو اٹ اے تھاٹ. اس سے بات کرتے کرتے تھوڑا سا اوپر موو کرنا, ونڈو کی طرف جانا, تھوڑا سا لین کرنا. قمر تو اچھا آدمی ہے, تو اچھا انسان ہے, اگر تو اتنی دیر بات کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو مزید کچھ غلط نہیں کرے گا. تو تمہارے پاس پستول ہے؟ نہیں ہے قمر, میرے پاس پستول نہیں ہے, میرے پاس بلٹ پروف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پہنا ہوا, یہ دیکھ لے. بچی مر جائے گی تیرے ہاتھ سے, بچی مر جائے گی, تو دہشت گرد بن جائے گا. یہ نہیں ہے, تو اتنا بڑا جانور نہیں ہے. یہ کہہ کے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے, ایک ٹانگ ادھر کر کے آئی وینٹ ان سائڈ. اور ان سائڈ جانے پہ یہ ہوا کہ سر مصطفیٰ کو باہر ہارٹ اٹیک ہو گیا تقریباً, کہ یار یہ کہاں چلا گیا, مطلب اس نے یہ کیا کیا ہے. ہم نے ٹھیک ہے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی. آپ یہی رکے. آپ انیل باہر تھے ایز این اسسٹنٹ کمشنر علاقہ مجسٹریٹ. آپ کے سامنے ایس پی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اندر ایک ایسے شخص کے پاس جو انڈر انفلوئنس آف ڈرگز ہے, جو بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو جن کو شاید ہی کوئی درندہ ہی یرغمال بنا سکتا ہے, وہ بھی روتے اور نیت قتل کی ہی تھی. وہاں ایس پی صاحب جا چکے ہیں. آپ لوگوں کی کیا تھاٹ تھی باہر؟ کچھ مت پوچھیں. سب سے پہلے تو ایمبولینسز فوری طور پہ پہنچ جائے کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے گا. اٹ واز میٹر آف سیکنڈز کہ یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا دیٹ ہی وڈ بی ڈوئنگ دیٹ. صحیح. بات کرتے کرتے ہی جمپڈ ان سائڈ, اور ان کی فورس وہ ڈیفینیٹلی ان کے ایس پی ہیں, وہ فوری طور پہ انہوں نے ایکشن کی ٹرائی کی. جب انہوں نے ایکشن کی ٹرائی کی تو وہ فلیئر اپ ہو گیا پرسن. اس نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو شوٹ, اور شاید آپ ہی کو وہ بات کر رہا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو شوٹ. میں اس طرف آؤں گی, لیکن آپ کی جو ہے اس ٹائم پر باہر بہت بری عادت ہے فرینکلی اسپیکنگ. مطلب ہمارے ایک بہت کمپٹنٹ آفیسر جو کہ ہی از دا اونلی سورس ایٹ دیٹ ٹائم, جو نیگوشیٹر ہے, جو برج ہے, اور وہ برج بھی اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اندر ایک بندہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے, اور جو بندہ تھک بھی چکا ہے, ٹینشن لیول بہت زیادہ ہائی ہو چکا سب کا. مطلب ایس ایس پی صاحب بھی تھے, مین ویل وہاں اے ڈی سی جی بھی پہنچ چکے تھے, ڈی صاحب بھی آ گئے تھے. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. بٹ ہی ویری ویری انٹیلیجنٹلی انہوں نے اس کو نا نروز پہ اس کے کنٹرول کیا کہ نو 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 کچھ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اندر سے کہا کہ کوئی آگے نہیں آئے گا. پھر میں نے آرڈر دے دیا باہر کہ پلیز آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, کوئی آگے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آصاب کی جنگ میں پھر کیا ہوا؟ یہ جو کوئی آگے نہیں آئے گا, دیٹ واز اوبیسلی بچوں کے لیے بھی فار مائی سیک بھی تھا کہ اگر وہ کوئی اٹیمپٹ کرے گا تو وہ کچھ کر دے گا. بٹ اندر جب اندر ہم گئے تھے تو بیسک میرا ایم یہی تھا. پہلے جانے کی وجہ بتاتا ہوں. جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی بہت ہیروئک ایکٹ ہے اور بہت سب کچھ ہے اور کیا مزہ ہی آ جائے گا یہ کام کر کے, نہیں. یا کوئی ایسی چیز, بندہ اگر گن کے آگے جا رہا ہے یا گن پوائنٹ پہ جا رہا ہے تو آبویسلی اس کا کوئی موٹیو ہوتا ہے. دو چیزیں, اگر کسی کی ماں ہے تو وہ ادھر بیٹھ کے اس کی ماں کی اگر کرائز سنے, ٹھیک ہے, تو اس سے برداشت نہیں ہوگی کہ میں اندر نہ جاؤں. دوسرا, اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ بیٹی کا رونا جب بند ہو گیا, اس کو اگر ایمپتھائز کرے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. اٹ واز آئی ڈنٹ پلان وین آئی وینٹ اپ. جب اوپر کی طرف جا رہا تھا, آئی ڈنٹ پلان ٹو جمپ ان سائڈ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جو بھی اچھا ہوا, نیت آپ کی جو بھی نیک ہو یا جو بھی کرنے کے لیے ہو کہ یار اس کو ایویکویٹ کسی طرح بھی کرنا ہے, دیٹ ہیپنڈ. اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں سوچا. جب نیچے آیا ہوں اور جب اس نے گن پوائنٹ کیا, وہاں دماغ چلا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اینڈ وہ سامنے بالکل ہی واز پوائنٹنگ دی گن. I'll share the video with you as well. اس کے بعد وہ ایگزیکٹ اس ٹائم کی, اور اندر وہ میری تقریباً زنانہ چیخوں کی بھی آواز آتی ہے. یعنی کہ جب آپ کی طرف گن پوائنٹ ہو جائے تو پھر یہی ہونا ہے. میں وہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ پلے کر رہی ہوں, آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ میم اندر گئے آبویسلی جب اس نے کیا, اور آبویسلی ہی واز ٹرسٹنگ می ٹو سم ایکسٹینڈ. وہ جو 4 گھنٹے کی ایکسرسائز تھی تو ہی واز اوکے ود اٹ, ہی واز پوائنٹنگ دا گن. لیکن پیچھے یہ ہوا کہ another person was accompanying me from the window. اس پہ ہی اگین اس نے میرے پہ وہ کر دیا گن پوائنٹ, اور اس نے مطلب ہی واز اباؤٹ ٹو پریس دا ٹریگر. اور اس کے بعد دوسرے دروازے پہ سے بھی فورسڈ انٹری کی کوشش ہوئی. تو بس وہ تقریباً ایسا ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ واقعی مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا اس لحاظ سے کہ شاید جان چلی جائے.
بٹ باقی ٹائم پہ میں نے کوئی اتنی چیز نہیں سوچی تھی. تھرو آؤٹ ہم 40 منٹس دین وی اسٹیڈ ان سائڈ, یعنی کہ ٹوٹل جو ٹائم ڈیوریشن 40 منٹس. بیکاز آپ کے ساتھ تو جو ہو رہا ہوگا وہ باہر جو صورت باہر وہی مطلب میں سر کی بات کرتا ہوں, جو میرے SSP آپریشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی واز ٹوٹلی آؤٹ آف مائی سینسز کہ اب ہو کیا گیا. پہلے تو 2 بچوں کی ٹینشن تھی, اب میرا سبارڈینیٹ اندر ہے, اس کی سیفٹی میری رسپانسبلٹی ہے. اور آپ نے اسے کیا کہا؟ اس نے گن تان لیا آپ کی کن پٹی پر, مطلب ہی واز مطلب کہ اس پوائنٹنگ اٹ ٹورڈز می, کیونکہ فاصلہ رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا. میں نے جا کے صرف یہ بات کی, میں نے کہا تو مجھے سرچ کر لے, تو مجھے بالکل ہر طریقے سے دیکھ لیں. آئی ایم ناٹ ویئرنگ اینی پروٹیکشن, آئی ایم ناٹ ویئرنگ اینی ویپن, ٹھیک ہے, آئی ٹرسٹ یو. 4-5 گھنٹے سے میرا تیرے پہ اعتماد ہو گیا ہے, تو انسان ہے, تو جانور نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ دس کڈ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ می, بٹ اف یو ڈو اینی آف دی ابو دین یو آر این اینیمل. اینڈ دین پھر باہر جو جس چیز کا تجھے خدشہ ہے نا کہ کوئی مارنا ہے, پھر کوئی چیز تیرے پاس بچ نہیں جاتی. میں نے کہا صرف ایک ریکویسٹ ہے, یہ چھوٹی بچی میں آیا اس کے لیے ہوں, ٹھیک ہے, بڑی بچی کوئی نہیں تیرے ساتھ ہے, میں اس کے اپنے آپ کو آئی ٹریڈ مائی سیلف ان لیو آف ہر, اس کو میرے حوالے کر دے, اس کو میں نے اس کی ماں کو دینا ہے, تجھے اندازہ نہیں ہو رہا یہ مر جائے گی. میں یہ بات کی, گلیڈلی ہی انڈرسٹوڈ, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ 5 سے 10 منٹ میں شاید اس کا مطلب کچھ تھوڑا سا کوئی ایک چیز, کوئی ہیومینٹی کا ایلیمنٹ اس کا جاگا. ہی ہینڈڈ اوور دا گرل ٹو می, اینڈ اس گرل کو جو ہے وہ ایویکویٹ کیا گیا وایا دا وینٹیلیٹر. باہر سے اس کو پکڑا گیا, اینڈ شی واز کوائٹ, اور چپ تھی, اور بالکل بریو چھوٹی بچی تھی. اور میں اس کو مطلب بعد میں بھی کرا تھا, اینڈ شی واز اسمائلنگ بعد میں جب اپنی ماں کے ساتھ تھی. بٹ اس کو جو ہے اوپر سے وینٹیلیٹر سے کیا گیا. جب وہ ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ ہاف ڈن جو ہے نا میرا مطلب جاب ہو گیا تھا, اور باہر والوں کو بھی ہو گیا تھا کہ امیوننٹ جو تھریٹ تھی وہ اس بچی کی ویل بینگ تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ڈائلاگ میں انگیج رہے. دین ہی پہلے چھوٹی بچی جب باہر پہنچی اس کے ذرا بھی سینس, اب انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر چھوٹی بچی کی جان بچا لی, بچی باہر آ گئی. باہر کے کیا سینٹیمنٹس تھے؟ بہت زیادہ, سب محلے والے اکٹھے تھے, انہوں نے اس کو پکڑا, پر ہمارا یہ تھا کہ بچی کی اب کنڈیشن کیا ہے. تو ڈاکٹر واز دیئر, تو اس نے اس کو فوری طور پہ دیکھا, اینڈ ہی سیڈ کہ شی از اوکے, اس کی مدر کو فیڈ ایک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو فوری طور پہ فیڈ کروائے. اس کی مدر کو ہم نے دور رکھا ہوا تھا, وہ بہت رو رہی تھی, اور وہ ایک بہت سینٹیمنٹل ایک, تو وہ فوری طور پہ ہم نے, مجھے چھت پہ سر وہ تھیں, چھت پہ ان کی مدر کو دیا. اینڈ وہ مومنٹ تو وی کین ڈسکرائب ان فرنٹ آف کیمرا. شی واز سو ہیپی, اس کی مدر, اور وہ اس کو گلے لگا رہی تھی, اور اس کو لے کے بس وہ پھر چلی گئی. اس کو ہم نے کہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں, تو ہم نے اس کو, اس کو فیڈ کریں, مطلب وہ چپ تھی, تو وہ پھر اس کو لے گئی. اور وہ تو مومنٹ بہت اچھا تھا. مطلب ہماری یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ اس کو کچھ ہو جائے گا. باہر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ گاڈ فار بیڈ شی از گون, مطلب یہاں تک ہم سوچ رہے تھے, شاید اسی وجہ سے سر بھی اندر گئے تھے. تو یہ مطلب وہ بہت ایک سینس آف ریلیف. لیکن ابھی ایک بچی کی جان اٹکی ہوئی ہے, بالکل, اور SP حمزہ بھی اندر ہے. بالکل. اب وہ والی ٹینشن شروع ہوتی ہے, بچی نومولود بچی کو ماں کو دے دیا. اب بتائیے اب نیکسٹ نیگوشیشن کیسے ہوتی؟ میم نیکسٹ فیز تھوڑا سا یہ تھا کہ کیونکہ اندر جا کے میں اس کے ساتھ آئی واز ان ہز پریزنس کافی دیر سے, تو میں بھی تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو گیا تھا اس کے ساتھ. وہ بھی تھوڑا سا ہی اسٹارٹڈ ٹرسٹنگ. شکر ہے اس کے بعد نو بڈی انٹرسیپٹیڈ اور انٹروڈیڈ فرام آؤٹ سائڈ, شکر ہے نہیں آیا. بہت ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا, کیونکہ اندر سے ہمیں سکسیس مل رہی تھی. پھر محلے سے ایک بندہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وینٹیلیٹر تک جو ہے اس سے بات کرنے کے لیے آ گیا, اور وہ بھی اگین سر مصطفیٰ نے اوپر بھیجا تھا کہ بھائی تم انگیج کرو, تم محلے کے بندے ہو, تم چلو اندر نہیں جا رہے تو ونڈو سے اس کو انگیج کرو بات چیت میں. ہی ہیلپ می, بہت کافی اس نے ہیلپ کیا. اس نے کہا یار ایک بچی دے دی, اب دوسری دے, کمر ختم کر یار اس بات کو. وہاں مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ ہی کیم, مطلب وہ آ گیا میری ہیلپ پہ بھی, اور وہ لیکن وہ اس سے انٹریکٹ کرتا رہا. اس کے بعد مطلب قمر اسٹارٹیڈ تھنکنگ لاجک, وہ مطلب کہ ہی اسٹارٹیڈ تھنکنگ آن دس گراؤنڈ کہ یار ٹھیک ہے. میں کیا جو نشہ اس نے کیا ہوا تھا اس کے آثار بھی ختم ہو رہے تھے؟ obviously مطلب he was talking logic, finally he was talking logic. مطلب وہ اس کی مجھے سٹوری بھی سمجھ آئی تھی. وہ اب لاجیکل بات کر رہا تھا کہ میں نکلوں گا تم میرے آگے ہوگے, اگر میں نکلوں گا تم میرے آگے کھڑے ہوگے تاکہ مجھے فائر نہ. میں نے کہا میں تیرے آگے پیچھے ہر جگہ ہوں گا, بس اس بچی کو حوالے کر دے. تو اس کی باتیں تھوڑی لاجیکل ہوتی گئیں, تو ہمیں بھی تھوڑی سیٹسفیکشن ہوتی گئی. ہی آسکڈ فار اے سگریٹ, ہی سیڈ میں کرتا ہوں, سوچتا ہوں, مجھے ایک سگریٹ چاہیے. اس کو سگریٹ دیا. اور اس تمام ڈیوریشن میں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ وہ 2 سال کی بچی, کیونکہ 2 ماہ کی بچی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے,
اس 2 سال کی بچی کے کیا حالات تھے؟ وہ تو سوچ رہا ہے, وہ تو بات کر رہا ہے, آپ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے کیا ایکسپریشنز تھے, اس کی کیا حالت تھی؟ میم 2 مہینے کی بچی کا تو یہ ایشو تھا نا کہ وہ ایک چھوٹی بچی ہے, اس کی تھریش ہولڈ بہت کم ہے. 2 سال کی بچی کا تو یہ ایشو ہے جو اس وقت بھی ہمارے دماغ میں تھا اور سب کے دماغ میں ہوگا کہ what she is seeing will stay with her throughout her life probably. Traumatized. ٹھیک ہے نا, she'll be traumatized holding a gun to her head and even 2 گھنٹے بعد she got even tired of holding that gun. یعنی it was so normal for her کہ وہ اس کے بعد پھر یوں سو بھی رہی تھی, یوں تھوڑی سی مطلب کہ she was drowsing. تو and again she got مطلب she started crying. جب اس نے دیکھا اپنی بہن کو جاتے ہوئے تو اس میں ایک یہ فیئر آیا ہوگا کہ میں رہ گئی ہوں اس کے ساتھ اکیلے. she didn't know me. تو اس کے بعد اگین رونا شروع ہوگی کہ میرا کب چانس آئے گا. تو میں اس کو بس یہی اس میں انگیج کیا. میں نے کہا تھوڑا سا انسان آپ بنے, اور اس میں تھرو آؤٹ دا ٹائم ہی kept pointing the gun at me. Then I went close to him. اتنا میری ہوگی that I started touching that person. ٹچنگ میں کرتے کرتے then when he was having a cigarette and I found an opportunity. یہ نہیں کہ میں نے پوری طرح snatch but I grabbed the weapon gradually and then مطلب اس کو پل کیا اس کے ہاتھ سے. میں نے کہا کمر میں کچھ بھی نہیں کروں گا, یہ میں تیرے سے لے رہا ہوں, یہ خطرناک چیز ہے, کر کے اس کو کلیئر کیا. The bullet was chambered. ٹھیک ہے, اٹ واز چیمبرڈ آبویسلی, کیونکہ کچھ بات چل رہی تھی کہ یار شاید یہ پستول خراب ہے. نہیں, دا بلٹ واز چیمبرڈ اینڈ اس کو جو ہے بلٹ کو الگ, میگزین کو الگ, پسٹل کو پیچھے ڈال کے آئی سیڈ میگزین دور رکھ لیا. ناؤ یو ہیو نتھنگ آن یو, ناؤ یور بیہیویئر ڈیفائنس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ ٹو یو. ٹھیک ہے, شکر ہے ہی انڈرسٹوڈ. ہی انسٹنٹلی ہینڈڈ اوور دا گرل ٹو می. گرل میں نے رکھ لی. میں نے کہا میں تجھے کہتا ہوں یہ دروازہ کھول, ٹھیک ہے, باہر تیرے محلے دار ہیں اور باہر پولیس ہے. وہاں سے ہی اوپن دا ڈور. الحمد للہ آفٹر دس ایکسرسائز آف 5.5 hours وی ریکورڈ بوتھ the children safely and also the person, the accused, safely, and it was finally over and he was taken into custody. اب میں یہاں رکوں گی اور میں آؤں گی انیلا کی طرف. 2 سال کی بچی آتی ہے باہر سمیت ایس پی حمزہ اینڈ وہ جو اکیوزڈ ہے. بچی کے ایکسپریشنز مجھے بتائیں. شی واز بلینک, مطلب بالکل ایسا, شاید وہ ٹراما اتنا زیادہ اس پہ افیکٹ کر چکا تھا کہ وہ بالکل اس کی آئیز میں کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ لائک واٹس ہیپننگ. شی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ, مطلب ایک چیز آپ کے گریسپ ہی نہیں آپ کر پاتے نا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل ان دس ورلڈ دیٹ سم بڈی کوڈ ڈو دیٹ ٹو می, اے چائلڈ, این انوسینٹ چائلڈ. وہ بالکل ایسا تھا, مطلب وہ دیکھ رہی تھی اور ڈری ہوئی تھی. مجھے ابھی بھی اس کی آئیز آئی کین ریکال, آئی کین ریممبر کہ وہ بہت زیادہ ایک سہمی ہوئی, ڈری ہوئی آئیز. اور آئی ایم شیور کہ اس کو وہ ڈیفینیٹلی ایک سائکیٹرک ٹریٹمنٹ اور سائیکولوجیکل وہ پورا. جب وہ باہر آئی تو پھر اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھایا گیا. اس وقت تک جو ہمارے بالکل ڈاکٹرز موجود تھے, لیکن وہ پھر اتنے وہ لوگ چیرش کر گئے, اس کی فیملی بھی آ چکی تھی, تو وہ انہوں نے امیجیٹلی گریب کیا اینڈ شی واز اوکے. پتہ لگ رہا تھا یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ کا ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگا. بٹ یہ کہ اس وقت تو وہ بس دین شی واز فائنلی ہیپی ٹو ہیو ہر فیملی بیک. ماشاء اللہ. اب جب آپ باہر آئے ہیں تو کمر کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ میم کمر کے ساتھ آئی تھنک اس کو پکڑ کے جو ہے سیدھا ہی وہ لے گئے تھے. آئی ڈنٹ اکمپنی ہیم بیکاز میں ذرا اس پہ لگ گیا تھا کہ وہ جو بچی ہے اس کو اس کے لواحقین کے حوالے سیفلی کر دوں. تو کمر کو دے ٹوک ہم انٹو کسٹڈی. ایونچولی اس کے منہ پہ پٹی ڈالی. جب آپ نے دوسری بچی کو لواحقین کے حوالے کیا تو ان کے کیا ایکسپریشنز تھے, انہوں نے آپ کو کس طریقے سے ویلکم کیا؟ میم جو بچی میرے ساتھ تھی تو پہلی تو بات ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے لیے یہ اتنی دیر سے ان کی نظروں سے اوجھل رہی. تو شروع میں تو آئی واز کوائٹ اوور ویلمڈ آفٹر دس کمپلیٹ انسیڈنٹ. تو آبویسلی جب اس کو ہینڈ اوور کیا تو مجھے یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ اس کے چچا تھے یا والد صاحب تھے, ان کے میں نے ہینڈ اوور کیا, بٹ ماں کے ایگزیکٹلی میں ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکا. بٹ بعد میں آئی وینٹ اینڈ آئی میٹ ہر مدر اینڈ یار وہ تو مطلب کہ شی واز so thankful and for no reason. ٹھیک ہے, this is no marka or anything نا, یہ ہمارا کام ہے, this is what we do and this is what we should do and this is what we are paid for. ٹھیک ہے, and she was مطلب ہاتھ چومے اور یہ سارا کچھ کرے کہ یار آپ نے میری بچی میں زندگی دی ہے. اور جب بعد میں پوسٹ انسیڈنٹ کافی جب وہ نکل گیا تھا, I went to her parents اور وہ سارا. میں آپ سے یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی حمزہ. آپ لوگوں کو بالکل پے کیا جاتا ہے, انتظامیہ کو پے کیا جاتا ہے,
افواج کو پے کیا جاتا ہے, ڈاکٹرز کو پے کیا جاتا ہے جو آج کل کووڈ سے لڑ رہے ہیں, لیکن کوئی اپنی زندگی داؤ پر لگا دے, اس کے لیے شکریہ اور تھینکفلنس تو بنتی ہے. تو پورا نیشن اس وقت آپ لوگوں کا تھینکفل ہے فار سیونگ دوز 2 اینجلز, ان 2 ننھے فرشتوں کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے. آپ لوگوں کا اور باقی جتنے افسران ادھر موجود تھے, محلے والے موجود تھے, ایک کردار تو ہے. اب کوئی بھی شخص اس طرح سے جو مینٹلی یا تو انسٹیبل ہو, یا ڈرگز پہ ہو, یا لونلی ہو, ڈپریشن کا شکار ہو, اور اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کو سوچ رہا ہو, میں باری باری آپ لوگوں کا پیغام لینا چاہوں گی کہ ایسے کسی شخص کو جو کرائم کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم آپ سٹارٹ کریں گے, پھر انیل کی طرف آئیے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ میں پٹی کروں گا اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو, ٹھیک ہے. سائیکلوجیکل ایویلویشنز جو ہیں وہ دے آر ویری امپورٹنٹ. تھوڑا سا کھل کے اس میں بات کرتے ہیں. ہماری فیملیز میں ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے گرد و نواح میں ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دیٹ دے آر سائیکلوجیکلی سک پیپل, لیکن ہم ان کو کویسچن نہیں کرتے. ہمارے بچے ان کے آس پاس پھرتے ہیں یا جو بھی پھرتے ہیں. یہ سائیکلوجیکل ایویلویشن ایک بہت ضروری پروسیس ہے, اور ان لوگوں کو ایویلویٹ کر کے, اور خاص طور پہ جو ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی, جہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہاں ہمیں سائیکلوجیکل ایویلویشنز کروا کے ایسے لوگ پن پوائنٹ کرنے چاہیے. محلے داروں کو, لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو وقت پہ ڈائگنوز کیا جائے, کیونکہ اگر یہ ٹائم گزر جائے, تھریش ہولڈ کراس ہو جائے, دے کین بیکم اے ڈینجر ٹو دا سوسائٹی, اینڈ دس از واٹ یو سو ان دس انسیڈنٹ رائٹ. ایگزیکٹلی. آپ کیا پیغام دیں گے انیل اس طرح کے لوگوں کو بھی, کیونکہ یہ لوگ بھی سپورٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے, مینٹلی اتنے زیادہ شاید لونلی ہو چکے ہوتے ہیں یا اس ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنے اعمال پہ ان کا خود کا قابو نہیں رہتا, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بالکل ایسا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ڈرگس ایڈکٹیڈ جیسے یہ پرسن تھا, تو دے ڈونٹ نو وین دے آر آن دا ڈرگس, دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. اس میں بینگ ایڈمنسٹریشن, اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں مجسٹریسی کی, عدلیہ کی, تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوانین اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ان کی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہو. اب جیسے کہ وہ ہی از بیہائنڈ دا بارز ناؤ, اب وہ اس وقت تک باہر نہ آ سکے جب تک یا تو وہ سائیکولوجیکلی اوکے نہ ہو جائے, یا پھر اس کو اس طرح سے چارج کیا جائے کہ وہ, کیونکہ ہی از لائک این اینیمل ناؤ. تو اب اگر وہ باہر آتا ہے تو وہ اس سے بھی ورسٹ کر سکتا ہے. الحمدللہ دس ٹائم وی ور ایبل ٹو کور اٹ, بٹ یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں, زینب کا کیس ہمارے سامنے, حریم کا کیس ہمارے سامنے ہے, اور یہ ایسے کیسز ہیں جس سے مطلب ہم راتوں کو نہیں سو سکتے. ہم ایڈمنسٹریشن میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہماری روٹین ہے, بٹ یہ تو بہت ہی برا ہے. اور یہ سائیکلوجیکل, ان کی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہونی بڑی ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پراپر پروگرامز ہونے چاہیے جیل کے اندر, اور ان کو ڈاکٹرز پراپر دیکھیں. جب تک یہ انسان نہیں بنے, دے شوڈنٹ گیٹ بیک ٹو دی سوسائٹی. دس از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ وچ بوتھ آف یو ہیو ریزڈ, بٹ تھینک یو سو مچ. انیل سعید آپ نے جوائن کیا, کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں آپ نے جوائن کیا. ناظرین, میری طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ دونوں کو اور تمام آفیسرز جو اس ٹائم پہ موجود تھے سلام. لیکن یہ جو 2 پوائنٹس ایٹ دی اینڈ انہوں نے پیغام دیا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری سوسائٹی کا کردار اس بات کی طرف کہ کتنا زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں, وہ جو نیبرہڈ واچ کا تصور ہے وہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ ہے. ہم کیا پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اعصابی طور پر کمزور لوگ یا مینٹلی انسٹیبل لوگ ہیں ان کو ہم اپنے بچوں سے دور رکھیں, یا ان کو اس سوسائٹی سے الگ کریں, یا ان کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں؟ کیا ہم اس طرف سوچ بھی رہے ہیں, یا ہم صرف اور صرف مٹی پاؤ والا کام کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ تو دماغی بیماری نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ اس قدر ضروری ہے ہمارے آنے والی نسلیں بچانے کے لیے. مینٹل ٹریٹمنٹ, وہ لوگ جو کہ سائیکولوجیکل ایشوز سے گزر رہے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا, کہ وہ کرمنلز بننے کی طرف نہ جائیں, وہ کرائم کی طرف نہ جائیں, ان کو پہلے ہی روک لیا جائے. اسی کے ساتھ آج ہیروز آف پاکستان یہ 2 ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے ہیروز اس تمام آپریشن میں ہوں گے, لیکن دیز آر ود اس. ان کی حوصلہ افزائی بھی کریے, اور اس سے انتظامیہ اور پولیس اور عوام کے بیچ میں جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی برج ہوتا ہے. They're one of us, they are us, they're a part of us, trust them. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.